السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو لوگ ماہ رمضان میں فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے، اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ماہ رمضان میں وفات پاتے ہیں کیا ان کے ساتھ قبر میں نرمی اور رعایت کا سلوک کیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک و مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جسے قرآن مجید میں ہدایت اور رحمت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی فضیلت صرف روزوں اور تراویح تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ہر لمحے میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی بشارت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے تحریر کیا ہے کہ رمضان میں وفات پانا بھی خیر اور سعادت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اصل کامیابی کا دار و مدار انسان کے اعمال اور حسن خاتمہ پر ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مفہوم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ اس سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نیک اعمال کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، اس کے لیے مغفرت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی فرد کے بارے میں قطعی طور پر جنت یا جہنم کا فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ رمضان میں وفات پانے والے کے بارے میں حسن ظن رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے مہینے میں دنیا سے گیا جب اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے، اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا رہا اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کے لیے خیر کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صرف مہینہ کافی نہیں، بلکہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اسی لیے رمضان میں وفات پانے کی فضیلت کو تقوی اور نیکی کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا ضرور جنتی ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ
یہ ہے کہ کسی مخصوص فرد کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے دعا کی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ رمضان رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس میں کی جانے والی عبادات کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس ماحول میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو تو یہ اس کے لیے سعادت اور شہادت کی امید پیدا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اصل کامیابی حسن خاتمہ ہے، اور رمضان حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس موضوع کو خوف یا جذباتی مبالغے کے بجائے توازن کے ساتھ بیان کرے، تاکہ سننے والوں کے دل میں امید بھی پیدا ہو اور عمل کی ترغیب بھی ملے، اور وہ یہ سمجھ سکے کہ رمضان میں وفات پانا محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ زندگی محدود ہے اور ہر سانس ہمیں اپنے رب کے قریب یا اس سے دور کر رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی بھی انسان کی اصل قدر اس کے ایمان اور عمل سے وابستہ ہے، اور یہی اصول ہمیں قرآن مجید کی متعدد آیات میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رمضان میں صبر، تقوی اور خود احتسابی کا مہینہ ہے، اس لیے جو شخص اس مہینے میں عبادت، تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، اس کے بارے میں اہل ایمان حسن ظن رکھتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں مشہور ہے، جس میں بیان ہوا کہ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، پس میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی رمضان کے ان اعمال کے ساتھ جڑی رہی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اعمال اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ مفہوم صحیح مسلم میں منقول ہے۔ رمضان کا ماحول بندے کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے، مساجد آباد ہوتی ہے، صدقات عام ہوتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔
ایسے میں اگر کسی کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے نرمی اور رحمت کے ماحول میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت متعین ہے اور کسی مہینے کی وجہ سے اعمال خود بخود قبول نہیں ہو جاتے۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے رمضان میں وفات پانے والے کے لیے دعا کرنا، اس کے درجات کی بلندی کی التجا کرنا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا سنت طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مرحومین کے لیے دعا اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان یا جاننے والوں میں کوئی اس مبارک مہینے میں وفات پا جائے تو ہم صبر اور رضا کا دامن تھامیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس واقعے کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور اصل منزل آخرت ہے۔ اس تناظر میں رمضان میں وفات پانا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں، عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ یہی وہ سوچ ہیں جو اس موضوع کو محض ایک جذباتی بیان سے نکال کر اصلاح نفس کی دعوت بنا دیتی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔